اپنے مالک اور خالق کی طرف متوجہ رہے، اور اس توجہ میں انسان کو تسلی یہ دی گئی احادیث میں کہ کسی بھی انسان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے تا وقتے کہ اس دعا کو اس کے آداب کے خلاف نہ کیا جائے۔ ندا، آواز، پکار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امر ہے، لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جو دعا کرنے والے غفلت میں اللہ کو پکارتے ہیں، یا پکارنے والا حرام کا مرتکب ہو، خواہ اس کے لباس میں، اس کی خوراک میں، اس کی غذا میں، یا اس کے کسی بول میں حرام ہو۔ کسی کی ناچاقی کے بارے میں دعا ہو رہی، حرام کا ارتکاب ہے۔ حرام کھا کے دعا ہو رہی، حرام کا ارتکاب ہے۔ یہ دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں مسلمان کی جو رد کر دی جائے، لا محالہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت تک قبول رہتی ہے کہ جب تک انسان اس کو قبول ہونے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے اور انسان کا شکوہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ دعا قبول ہوتے ہوئے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، مسترد ہو جاتی ہے۔ اس کا شکوہ کیا پہنچتا ہے کہ اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی دعا قبولیت کو پہنچ رہی ہے، اور یہ شکوہ ساتھ پہنچا دیتا ہے۔ اس شکوے اور شکایت کی وجہ سے اس کی مقبول دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں جتنے بھی مسلمان جب کبھی بھی جس طرح بھی دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آداب جو بیان کیے گئے ہیں وہ خاص قسم کے آداب ہیں۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکاریے تضرع سے، ایسی لجاجت ہو، ایسی چاہت ہو کہ جس طرح کہ واقعی کوئی طالب کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم اس معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھیک مانگنے والا بیکاری ہم سے بے توجہی سے سوال کر ڈالے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہاتھ ادھر پھیلایا ہوا ہے اور منہ ادھر کیا ہوا ہے، اور مانگ رہا ہے پیسے، اور وہ بھی مجھ سے۔ چلو اپنا کام کرو۔ یہ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ مجھ سے بات ہو رہی تو میری طرف توجہ کیوں نہیں؟ آپ اور ہم ایک دفعہ مر کر کے اسی رویے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں کہ صرف امام کی دعا پر اکتفا کر لینا کہ چونکہ امام صاحب نے کر لی ہے سو ہم سب کی جانب سے ہو گئی، ہرگز نہیں۔ رمضان المبارک خاص دعاؤں کا مہینہ ہے، اور یہ دعا مانگنا اور یہ دعا کرنا یہ ایک خاص سیکھنے والا عمل ہے۔ دعا میں ہوتا کیا؟ مناجات ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ سرگوشی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے رب سے باتیں کرنا ہوتی ہیں۔ ہم دوست احباب سے، رشتہ داروں، والدین، اولاد سے بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ پیکج لگا لیتے ہیں، میاں فون پر بات ہے تو ذرا لمبی ہو جائے۔ اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت کے دامن میں تنگی ہو جاتی ہے، ہماری باتوں میں رکاوٹ نہیں آتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اتنے ناراض، یا رب ہم سے اتنے ناراض کہ ہمیں دو باتیں کر کے بات ہی ختم کرنے کا جی چاہتا ہے، بس منہ پر ہاتھ پھیرنا ہے اور نکل جانا ہے؟ کیا بات ہو گئی؟
اس لیے میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے ہر دعا اللہ سے مانگنی ہے اور علیحدہ سے مانگنی ہے۔ یہ جو فرض نمازوں کے بعد دعائیں ہوتی ہیں یہ تو مخصوص دعائیں ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، نمازیوں کے ساتھ کر لی جاتی ہیں، اجتماعی صورت میں ہو جاتی ہے، انفرادی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دعائیں نہیں ہیں جن سے اپنے مطالبات پورے کیے جائیں۔ اپنے مطالبات کے لیے تو مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعائیں ہوں، اور پھر اللہ سے اپنے مطالبات رکھے جائیں کہ اللہ یہ کام میرے ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے منشا کے مطابق اگر ساری انسانیت کو نوازنا شروع کر دیں اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، وہ دربار ایسا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں، لیکن انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کوئی بلا، اس کے اوپر آفت، کوئی مصیبت آئی ہوئی، اس کو ٹال دیتے ہیں۔ انسان پھر بھی شکوہ کر رہا ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، انسان شکوہ کر رہا ہوتا ہے، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے اولاد پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، انسان شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرنے کے بعد یہ بات نہ زبان پر کبھی بھی لائیں کہ ہماری دعا اتنے عرصے سے ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی۔ یہ کہیں ضرور قبول ہوئی، اور ایسے قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سے کوئی رستہ نکال دیا، کوئی رزق میں وسعت دے دی، کوئی صحت میں وسعت دے دی، کوئی کاروبار میں تنگی تھی وہ فراخی نصیب فرمائی۔ یہ وہ کیفیات ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی دعا کی قبولیت یہ ہے روز قیامت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے ایک بہت بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتیں دکھائیں گے، اور اس کی وہ ساری کی ساری کارگزاری لکھی ہوئی اس کو ملے گی، اور وہ اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھ کر ایک دفعہ چونک پڑے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ یہ غلط ہو گیا، یہ میرا نہیں تھا، یہ نامہ اعمال اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے تو مانگی نہیں، کیسے میرے لیے آ گئی؟ شاید غلط ہو گیا ہو، اپنے ذہن میں یہ سوچ ہی رہا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروائیں گے اس موقع پر تو نے دعا کی تھی، وہ اس وقت تجھے نہیں ملی، میں نے جمع کر دی، یہ مانگا تھا یہ بھی جمع کر دیا، یہ مانگا تھا یہ بھی جمع کر دیا، یہ تیری جمع شدہ پونجی ہے، تو لے اور جنت میں چلا جا۔ اور انسان اس وقت میں اتنا خوش ہوگا اور کہے گا کاش دنیا میں ایک بھی قبول نہ ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اس مانگنے کے مہینے میں خوب مانگیے، گھر میں مانگیے، تنہائی میں مانگیے، راتوں میں اٹھ کے مانگیے، اور جب کوئی بھی نہ ساتھ ہو اس وقت مانگیے، اور اپنے رب سے مناجات کا طریقہ سیکھیے کہ پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں کہ اللہ تو اتنا بڑی ذات ہے کہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے، تو اتنی بڑی ذات ہے کہ جناب آدم سے لے کر آج تک انسانیت تیرے دربار سے پل رہی ہے، تیرے ہاں سے کبھی بھی یہ اعلان نہیں ہوا کہ لوڈ شیڈنگ ہے، آج سے آٹا نہیں ملے گا، آج سے غذا نہیں ملے گی، آج سے ہوا نہیں ملے گی، ساری چیزیں باہم وافر مل رہی۔ اتنی بڑی ذات ہے، جب یہ باتیں کر کر کے اللہ سے مانگا جائے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ایک تحفہ پیش کیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ اے اللہ وہ نبی کہ جو آپ نے ہمیں دیے ہیں بن مانگے کے دیے ہیں، جس کے لیے انبیاء نے مانگا کہ ہم ان کی امت میں ہونا چاہتے ہیں، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا بغیر مانگنے کے، اے اللہ یہ بھی تیرا احسان ہے۔ پھر اپنے گناہوں کی استغفار کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگا جائے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کی ہوئی دعائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری سرخروئی کا باعث بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله